بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کا بہت ہی شکریہ. سب سے پہلے تو آج کا جو اجلاس تھا اس لیے تاجک اجلاس تھا. نواب یوسف تالپور صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف اثاثہ تھا, پورا ملک کا ایک سیاست کے لیے ایک سیاست تھا, سیاسی بزرگ سمجھا جاتا تھا. اپنا سیاسی زندگی, سیاسی کارکن یہ اسٹوڈنٹ ڈے سے لے کے آخری دم تک وہ نہ صرف جمہوری جدوجہد, سیاسی جدوجہد مگر اپنا نظریہ اور اصول اور منشور کے مطابق سیاست کرتا آ رہا تھا. تو آج میں شکر گزار ہوں تمام سیاسی جماعتوں کے جنہوں نے اس اجلاس میں ہمارا نواب صاحب کو یاد بھی کیا, اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک انشاءاللہ وہ پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے, سیاسی کارکنوں کے لیے ہمیشہ ایک آئیڈیل رہے گا. کل صدر زرداری نے ایک تاریخی خطاب کی پارلیمان سے, اور تاریخ میں پہلی بار جو سویلین پریزیڈنٹ نے 8ویں دفعہ پارلیمان سے خطاب کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے سامنے صدر زرداری کی اسٹیٹمنٹ شپ, صدر زرداری کی زور عوام کے اصل ایشوز پہ, اور جس طریقے سے صدر زرداری نے نفرت کے بجائے امید کی بات کی, تقسیم کے بجائے متحد ہونے کی بات کی, کنسنسس بنانے کی بات کی, اور سارے جو قوم کے ایشوز ہیں معیشت سے لے کے دہشت گردی تک, انٹرنیشنل ارینا میں فلسطین سے لے کے کشمیر کا مسئلہ تک, ہمارے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کا, معیشت کے حوالے سے زراعت سے لے کے آئی ٹی سیکٹر تک, صدر زرداری نے اپنا خطاب میں عوام کے اصل ایشوز پہ غور کیا اور زور دیا. اور ساتھ ساتھ کہ جو صدر زرداری وفاق کی نمائندہ ہے, واحد منتخب نمائندہ ہے جو تمام صوبائی اسمبلی سے الیکشن لڑ کے آتا ہے, تمام جو نیشنل اسمبلی ہیں, جو سینٹ آف پاکستان ہے, وہ بھی صدر زرداری صاحب کی پریزیڈنٹ آف پاکستان کی الیکٹڈ ہوتا ہے. اور اگر ایک ہوتا اس ملک میں وفاق کی نمائندگی کرنا چاہیے, وہ صدر زرداری, وہ صدر پاکستان کا ہوتا ہے. اور اس حیثیت سے, جس انداز سے اور جس طریقے سے صدر زرداری نے بڑے واضح انداز میں جو حکومت کے یک طرفہ پالیسیز ہوتے ہیں, جو حکومت کے کنسنسس کے بغیر پالیسیز ہوتے ہیں, اس کے بارے میں بھی تبصرہ کیا. خاص طور پہ جس طریقے سے یہ جو یک طرفہ فیصلہ نیا کنالز انڈس ریور کے سے نکالنے کا جو ایشو ہے, اس پہ صدر زرداری سے بڑا مثبت انداز سے وارن کیا, نہ صرف پاکستان کی نیشنل اسمبلی کو مگر حکومت وقت کو, کہ وفاق پہ ایک اسٹرین آ رہا ہے اس فیصلے کی وجہ سے, اور اس فیصلے پہ نظر ثانی کیا جائے, اس منصوبہ کو ابینڈن کیا جائے, اور کنسنسس کے ساتھ سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے ایسے فیصلے لینے چاہیے جو کہ عوام کے مسائل کا حل بھی ہو اور وفاق کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو صدر زرداری کی کا تاریخی اسٹیٹسمن لائق اسپیچ جو عوام کے اصل ایشوز پہ تھے, وہ آپ کے سامنے تھا ایک طرف, اور دوسری طرف جو اپوزیشن کا شور تماشا تھا وہ آپ کے سامنے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کا جو پاکستان کے سیاستدانوں سے امید رکھ رہے ہیں وہ یہ کہ اپنے ذاتی ایشوز کے بجائے یا سیاسی تماشوں کی بجائے ان کے اصل ایشوز پہ غور کیا جائے, اور وہ صدر زرداری نے کل اپنا تقریر میں